ہائی ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلتے ہیں من عاشق ناول کی طرف۔ سعد کلاس سے اٹھ کر لائبریری کی طرف چلا گیا۔ سب سعد اور نویرہ کی طرف متوجہ تھے۔ نویرہ، میرے پیچھے مت آؤ، سعد نے سخت لہجے میں کہا۔ سعد، اب جہاں تم وہاں میں۔ نویرہ ہنستے ہوئے بولی۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ سعد نے نویرہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ پاگل تو میں ہو گئی ہوں سعد، تمہاری محبت میں۔ دونوں لائبریری کی طرف جاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں لائبریری میں جا کر بیٹھ گئے۔ نویرہ جب دیکھتی ہے کہ لائبریری میں آس پاس زیادہ لوگ نہیں تو وہ سعد کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ سعد، میری طرف دیکھو، نویرہ نے سعد کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیا کر رہی ہو یہ لائبریری ہے، تمہارا بیڈ روم نہیں، سعد نے سخت لہجے میں کہا۔ نویرہ کہکر لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے تو آؤ چلو میرے گھر بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں۔ سعد نویرہ کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایسا کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نویرہ بولی۔ سعد کتاب میں مشغول ہو گیا، مگر نویرہ اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ نویرہ سعد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے آئی۔ سعد زیادہ ہی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعد، میری طرف دیکھو نا، نویرہ نے کہا۔ سعد کی نظریں کتاب پر ہی تھیں مگر سعد نے سر ہلایا۔ دیکھ رہا ہوں۔ سعد کو بھی بہت مزے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں اب اس کی پریشانی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ چلو سعد، کہیں باہر چلتے ہیں گھومنے۔ نہیں، آج نہیں، پھر کسی دن چلیں گے، سعد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ سعد، ابھی مت جاؤ، کچھ دیر اور بیٹھو میرے پاس، نویرہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کب سے تو بیٹھا ہوں، اب جانے دو مجھے، سعد نے کہا۔ سعد نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ زارا نے سعد کو میسج کیا، سعد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زارا نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر سعد کو کال کی۔ سعد نے کال اٹھا لی۔ سعد، تم میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہاں رہتے ہو آج کل، جو مجھ سے بات کرنا بھی بھول گئے ہو؟ زارا نے سوالوں کی بارش کر دی۔ زارا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ پیپرز آ رہے ہیں، انہی کی تیاری میں مصروف ہوں، سعد سرد لہجے میں بولا۔ سعد، شاید پہلے بھی تمہارے پیپرز آتے تھے، تب تو تم نہیں ایسا کرتے تھے، اس بار کیا انوکھے پیپرز آ گئے ہیں؟ زارا نے کہا۔ تم غصہ کیوں کر رہی ہو زارا؟ غصہ نہ کروں تو کیا کروں، آپ کی پوجا کروں؟ کل میں نے تمہیں کال کی، تم نے بولا میں دوستوں کے ساتھ ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں۔ صبح ہو گئی مگر تم نے کال نہیں کی، بتاؤ کیوں نہیں کی؟ اور ایسے کون سے دوست تھے جو مجھ سے زیادہ ضروری تھے؟ بولو، زارا نے کہا۔ ارے میری زارا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تم تو سب سے زیادہ ضروری ہو میرے لیے۔ میں رات کو دیر سے گھر آیا تھا اس لیے کال نہیں کی، لیکن میں تمہارا انتظار کرتی رہی، تم ایک میسج ہی کرتے تھے، زارا بولی۔ اچھا پاپا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، سعد نے کہا۔ کوئی معافی نہیں ملے گی، زارا نے کہا۔ اچھا سوری، پلیز پلیز پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو اب، زارا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میری پیاری زارا، سعد نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد زارا سعد کو بتاتی ہے کہ اس نے سعد کو بہت یاد کیا اور اس کا دن کتنا اداس گزرا۔
سب کچھ سعد کو بتاتی ہے۔ دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ زارا چاہتی تھی کہ سعد بھی اس سے بے پناہ محبت کرے۔ عورت کو مرد سے صرف عزت اور محبت ہی تو چاہیے ہوتی ہے۔ ان دونوں کے بغیر عورت ادھوری ہے۔ اس لیے عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد صرف اسی کا بن کر رہے اور وہ اپنے مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ محبت میں جب کوئی تیسرا آ جائے تو محبت کی رونق ختم ہونے لگتی ہے۔ نویرا سعد اور زارا کی محبت کے بیچ آ رہی تھی۔ زارا جو سعد کو اللہ سے دعاؤں میں مانگتی تھی، مگر نویرا کی حرکتیں سعد کو زارا سے دور کر رہی تھی۔ ابھی زارا نویرا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور سعد نے ابھی تک زارا کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگلے دن زارا یونیورسٹی گئی اور سحر کو بتایا کہ کل اس کی بات سعد سے ہوئی تھی اور اب زارا اداس بھی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم فضول میں ٹینشن کو اپنے سر پر سوار کیے بیٹھی تھی، سحر نے کہا۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، کلاس میں چلتے ہیں، زارا نے کہا۔ سعد یونیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ میں فٹ بال میچ کھیل رہا تھا۔ نویرا اور اس کی دوست وہاں آ کر بیٹھ گئی اور میچ دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میچ ختم ہوا، نویرا سعد کے پاس پانی کی بوتل لے کر گئی۔ سعد پانی پیو۔ نویرا نے اس کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے بوتل دی۔ سعد نے نویرا سے پانی کی بوتل پکڑی اور پانی پیا۔ شکریہ نویرا، سعد نے کہا۔ شکریہ کی کیا بات ہے اس میں؟ نویرا نے کہا۔ سعد نے بلیک کلر کی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایک دم آفت لگ رہا تھا اور نویرا اسے ان کپڑوں میں دیکھ کر خود کو قابو نہ کر سکی۔ بہت ہی ڈیشنگ لگ رہے ہو سعد، نویرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سعد نے نویرا کی طرف دیکھا۔ تم بھی اچھی لگ رہی ہو، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نویرا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سعد نے اپنا بیگ اور شرٹ اٹھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ نویرا کے ذہن میں نہایت ہی گندا خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ سعد کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کرے۔ نویرا کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں اور نویرا ہی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نویرا آئے دن کسی نہ کسی لڑکے کو گھر بلاتی اور اب وہ سعد کو اپنے گھر بلانے کا سوچ رہی تھی۔ زارا یونیورسٹی سے گھر گئی تو اس کی پھپھو کا بیٹا حسن ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ زارا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو زارا؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے میری طرف جو اتنی ندیدی ہو کر دیکھ رہی ہو؟ حسن ہنستے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں اور اس دنیا میں ایک تم ہی نہیں رہ گئے جسے میں دیکھوں گی، زارا نے جواب دیا۔ زارا کی امی زارا سے کہتی ہیں کہ حسن کے لیے کھانا لگاؤ۔ زارا بڑبڑاتی ہوئی کچن میں جاتی ہے۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے جو آج اس حسن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زارا نے سالن میں مرچیں ڈال دی اور ٹیبل پر کھانا لگایا اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ جاؤ اپنی پھپھو کے بیٹے سے کہو کھانا کھا لو اور کھا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ارے آپی کیا ہو گیا ہے، وہ کزن ہے ہمارا، زارا کی بہن عالیہ نے کہا۔ تم میری اماں مت بنو اور جاؤ، زارا بولی۔ حسن کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ عالیہ زارا تم بھی آؤ کھانا کھاؤ، اس کی امی نے کہا۔
نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، زارا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سعد ایک نوالا کھانے کے بعد سی سی کرتا ہے۔ ارے اتنی مرچیں، کیا ہوا حسن؟ زارا کی امی نے کہا۔ مامی کھا کر دیکھیں کتنی مرچیں ہیں کھانے میں۔ ارے بیٹا کھانا تو میں نے خود بنایا ہے، مرچیں تو میں نے نہیں ڈالی زیادہ، زارا کی امی نے کہا۔ مامی ایک بار آپ کھا کر تو دیکھیں۔ زارا کی امی نے ایک نوالا کھایا تو واقعی ہی بہت مرچیں تھیں۔ یہ بس زارا کے کام ہیں، عالیہ زارا کو بلا کر لاؤ، اس کی ذرا خبر لوں میں، زارا کی امی نے غصے سے کہا۔ عالیہ زارا کے کمرے میں گئی۔ امی تمہیں بلا رہی ہیں، تم نے کھانے میں مرچیں کیوں ڈالی ہیں؟ عالیہ نے کہا۔ میں نے نہیں ڈالی پاگل، زارا بولی۔ زارا بس کرو، امی بلا رہی ہیں۔ تو ریڈرز کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔